پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 1 آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت سرکشی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو انکار کرے گا بالطاغوت سرکشی کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے گا اللہ کی ذات پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے مضبوط کڑے کو۔ لا انفصام لها، نہیں ہے چھوٹنا اس کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کے مفسرین کرام نے 2 شان نزول بیان فرمائے ہیں۔ ایک شان نزول پہلا یہ ہے کہ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو زبردستی مسلمان بناؤں، اگر وہ مسلمان نہیں بنتے تو ان کو گھر سے نکالتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ اتری، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت بھی سامنے ہے اور سرکشی بھی سامنے ہے، اللہ کے ماننے کے فوائد بھی سامنے ہیں، اللہ کے نہ ماننے کے فوائد نقصانات بھی سامنے ہیں۔ بس اختیار کے ساتھ کوئی اسلام قبول کرے گا تو وہ معتبر ہے، اگر کوئی اختیار کے ساتھ قبول نہیں کرتا تو وہ معتبر نہیں ہے۔ ایک دوسرا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہود جو تھے نا، اہل کتاب، مشرکین کی نظر میں ان کی عزت ہوتی تھی۔ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے پہلے یعنی بت پرستوں سے زیادہ اچھے یہ اہل کتاب ہیں۔ تو جس عورت کے پاس اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تھی وہ عورت یہ منت مانتی تھی کہ مجھے اوپر والا اولاد دے دے تو میں اپنے بچوں کو یہودیوں کے سپرد کر دوں گی، یعنی چلو اس سے یہ ہوگا کہ میرے بچے ہوں گے تو صحیح نا۔ اور بعض کیسے ہوتے تھے، پیدا تو ہوتے تھے بچے لیکن فوت ہو جاتے تھے، تو وہ یہ منت مان لیتی تھی کہ بچے ہوں گے تو میں ان کو یہودی بنا دوں گی، یہودیوں کے سپرد کر دوں گی۔ اب یہ ان کا ایک سلسلہ چلتا رہا، بچے ہوتے وہ یہودی بنا دیتے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اب یہود سے بہتر دین وہ اسلام ہو گیا۔ اب جب یہود سے بہتر دین اسلام ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے چونکہ بہتر دین وہ یہود کا تھا، جس کے پاس بچے نہیں ہوتے تھے تو ہم اپنے بچوں کو یہودی بناتے تو بچے بچ جاتے، اب ہم یوں کریں گے کہ اپنے بچوں کو اس طرح زبردستی مسلمان چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کے پاس رہیں گے، زبردستی مسلمان بنائیں گے تو یہ دین بہتر ہے تو بچے بچ جائیں گے۔ تب اللہ رب العزت نے آیت اتاری، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر ایسی کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ بچوں کو اٹھا کے زبردستی مسلمان بناؤ یا منتیں مانو، ایسی بات نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص بھی اس سرکشی کفر کا انکار کرے گا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا تو وہ مضبوط کڑے کو پکڑے ہوئے ہے، کیونکہ سلسلہ اسلام جو ہے یہ کوئی اپنی طرف سے ڈھونگ رچایا ہوا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے باقاعدہ ایک سلسلہ اور مضبوط رسی بنی ہے۔ اللہ نے احکامات جناب جبریل امین کو دیے ہیں، جناب جبریل امین احکامات جناب محمد الرسول اللہ پر لائے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کو ملے ہیں۔ اب جو بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہوئے ہے نا، وہ مضبوط رسی تھامے ہوئے ہے،
وہ مضبوط عقیدے پہ ہے اور یہ عقیدہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ملا ہوا ہے۔ اب جس نے مضبوط رسی پکڑی ہے تو رسیاں جب مضبوط پکڑ لی جائیں اور ان کی آگے بنیاد بھی مضبوط ہو، ایسا بندہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اگر رسیاں کمزور ہوں اور ان کے اوپر پکڑ کے کوئی آدمی ایسے جھولا لے تو درمیان سے ٹوٹ جاتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے والا ہے، اس عقیدے کا بندہ بالآخر نجات پا جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت